اکثر آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوا ہوگا کہ آپ لوگوں نے بڑے سے بڑے اعمال کیے ہیں، آپ لوگوں نے بڑا سا بڑا وظیفہ کیا ہے، لیکن کوئی اثر ان کا نہیں ہوتا۔ بہت ساری وظائف آپ نے کی ہیں لیکن ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ایک نایاب عمل بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جب آپ اس وقت پڑھے تو اس ہی وقت آپ کا کام ہو، کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی دعا قبول کروانا ہو اللہ سے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ میرے بھائیو، ہر کوئی آپ لوگوں کو وظیفہ بتا رہا ہے اور ہر چیز کے لیے بتا رہا ہے، لیکن اکثر آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوا ہوگا کہ آپ لوگوں نے بڑے سے بڑے اعمال کیے ہیں، آپ لوگوں نے بڑا سا بڑا وظیفہ کیا ہے، لیکن کوئی اثر ان کا نہیں ہوتا۔ بہت ساری وظائف آپ نے کی ہیں لیکن ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ایک نایاب عمل بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے، ان کے زیارت ہوئی اور انہوں نے یہ فرمایا۔ عمل اتنا آسان ہے کہ بچہ بھی کر سکتا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن میرے بھائیو انہوں نے ہر کسی کو اجازت دی ہے، اور ان کا اجازت عام بھی ہے اور خاص بھی ہے، اور جو ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھے گا تو ان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب ایک ایسا مرض جو کہ پچھلی 2020 میں آیا تھا، آپ سب کو پتہ ہے، اور ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں لوگ مر گئے، یہاں تک اگر ہاسپٹل آپ جاتے تو آپ کو انجیکشن لگاتے، وہاں پر جو ہے نا آپ کا خاتمہ کر دیتے جب تک ان کا علاج نہیں آیا تھا۔ تو اتنی بڑی بیماری، اتنی خطرناک بیماری، سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 313 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور اینڈ میں آپ لوگوں نے 11 مرتبہ درود شریف اور 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ درود شریف آپ لوگوں نے نہ سٹارٹ میں پڑھنا ہے اور نہ اینڈ میں، درمیان میں، یعنی 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول سب سے پہلے، اور 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ سب سے اینڈ میں، پھر شروع میں آپ لوگوں نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھا، اس کے بعد شروع میں آپ لوگوں نے 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھا، اس کے بعد درود شریف ہے، اس کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کے بعد درود شریف، پھر اس کے بعد اینڈ میں سورۃ الفاتحہ۔ یہ ترتیب آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد رکھ لینی ہے، مکمل طریقہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونا چاہیے، مکمل طور پر جب آپ اس ہی ترتیب سے پڑھو گے، کوئی اس کا ٹائم ٹیبل مقرر نہیں ہے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، کسی بھی وقت آپ کو ٹائم ملے، آپ فارغ ہو، اس وقت آپ پڑھ لیں۔ اچھا، اس کو آپ لوگوں نے باوضو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کا وضو ہوگا تب آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، بغیر وضو کے آپ لوگوں نے نہیں پڑھنا۔ اور اس کا بہترین ٹائم، سب سے بہترین، یعنی وہ وقت جب آپ اس وقت پڑھے تو اس ہی وقت آپ کا کام ہو، کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی دعا قبول کروانا ہو اللہ سے، تو آپ لوگوں نے کس ٹائم پڑھنا ہے؟
دو بہت طاقتور ٹائم ہے، ایک صبح آذان سے پہلے اور ایک عشاء نماز کے بعد۔ یہ دو ٹائم بہت قیمتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں کہ اللہ جل شانہ کیسے اپنا فضل اور کرم کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔